تشریف لائیں، اپنے مواضع حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، دربار عالیہ بنگالی شریف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وخطابه المتين ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صدقت يا رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ زینت محفل قبلہ صاحبزادہ والا شان سید نجات علی شاہ صاحب حمدانی، واجب العزت علماء کرام، سناحان مصطفیٰ، واجب التکریم بزرگوں، دوستوں، گرامی قدر عزیزوں، سچی بات ہے اس محفل پاک میں آ کر آپ کی یہ سجاوٹ، زیب و زینت، جذبہ، شوق، محبت دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ جس محبت سے آپ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں یہ سارا اہتمام کیا، سادہ افرین ہے آپ کو۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی یہ کہ ہم نبی پاک کا میلاد حضور کی آل کو گواہ بنا کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند اس لیے کیا کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، آپ کی خاطر۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کیا، لکا، تیرے لیے، ذکر، تیرے ذکر۔ اور جس ذکر کو اللہ خود بلند کرے اس کو اور کوئی بلند کر سکتا ہے؟ یہ محبت ہے جو راہ نکالتی ہے، اظہار کا ذریعہ ڈھونڈتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول ہے، سوموار کا دن ہے۔ سرکار مدینہ طیبہ کی حدود میں پہنچتے ہیں، غمیم بستی کا نام ہے، وہاں پر سے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں، 70 سوار ہیں ساتھ۔ انعام کا لالچ تھا، اس نیت سے آئے تھے کہ شاید ہم انہیں قابو کر لیں تو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ جب نکلے اپنی بستی سے
دیکھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوار بڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، آگے آگے بریدہ اسلمی تھے، وہ ان کے سردار بھی تھے. آپ نے ان کو پاس بلایا، ادھر آؤ. پاس آئے، اللہ کے حبیب نے ان سے گفتگو فرمائی، ان کے قبیلے کے بارے میں چند ایک باتیں کی. وہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر مبہوت ہو گئے. آپ کی میٹھی میٹھی باتوں کو سن کر برتائے حیرت میں رہ گئے. کہنے لگے آپ ہیں کون؟ میرے آقا نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اس وقت ہاتھ بڑھاتے ہیں، یا رسول اللہ اپنا دست مبارک دیجئے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. ایمان لائے. جو 70 سوار تھے، جو قبیلے کے لوگ تھے، وہ بھی ایمان لے آئے. اس کے بعد اب وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ طیبہ کے لوگ ہر روز جلوس نکالتے ہیں، دوپہر تک آپ کا انتظار کرتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں. یا رسول اللہ یہ آپ کا جلوس ہے، یہ اس کا کوئی اظہار ہونا چاہیے، اس کے لیے جھنڈا ہونا چاہیے. حضور نے اجازت دے دی. انہوں نے اپنا نیزہ لیا، اپنا امامہ کھولا، امامہ کھول کے نیزے کے اوپر باندھا اور جھنڈا بلند کر دیا. وہ پہلا جھنڈا تھا جو سرکار کے جلوس کے آگے لہرایا. یہ محبت ہے جو اظہار ڈھونڈتی ہے. حضور نے منع نہیں کیا. ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، ہمیں طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں، بہت سے فتووں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہر سال پہلے سے زیادہ شان و شوکت سے منایا جاتا ہے. اور نہ منانے والے بھی جب ان کی سمجھ میں بات آتی ہے تو وہ اس میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اسد تھے جنہوں نے اخوان المسلمین بنائی تھی. حسن البنا ان کا نام تھا. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دست راس خلیل حامدی نے ایک کتاب لکھی، حسن البنا کی ڈائری سے ایک ورق. اسلامک پبلیکیشن لاہور سے وہ شائع ہوئی. اس میں انہوں نے لکھا یہ حسن البنا وہ ہیں جنہوں نے اخوان المسلمین کے بانی ہیں. وہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ایسے حالات ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب افغانستان کا جہاد شروع ہوا، میں بھی شامل تھا، آپ بھی شامل تھے، سارے شامل تھے. روسیوں کو ہم نے مار بگایا. اس کے بعد پھر اس جہاد پہ قبضے ہوتے چلے گئے اور یہاں تک کہ لوگوں کو جہاد سے ہی متنفر کر دیا گیا. پوری دنیا میں جہاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ وقت بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ گمراہ کر دیتے ہیں. اب اس کے اندر لکھا ہے کہ مصر کے اندر جو حسانی علماء تھے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو حضور کے ثناخوان ہیں، ان کے نام پہ انہوں نے تنظیم بنائی ہوئی تھی. وہ ثناخوان، وہ علماء یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جلوس نکالتے تھے. ہر روز ایک حسانی کے گھر سے نکالتے تھے. وہ 12 ربیع الاول تھی. حسن البنا کے ایک ساتھی، بہت بڑے عالم دین، شاذلی خلیل ان کا نام تھا، ان کے گھر سے اس دن جلوس روانہ ہونا تھا. جب گئے مغرب کے بعد دیکھا، انہوں نے استقبال کیا بڑی محبت کے ساتھ، سب سے ملے، خوشی کے ساتھ ملے، مشروب پلائے گئے، خوشبوئیں لگائی گئی. جلوس نکلا، پورے اس علاقے سے ہو کے واپس آئے. دوبارہ ان کی ضیافت کی. اسی طرح ہر ایک کو مبارکبادیں دے رہے ہیں مولود پاک کی، ہر ایک کے ساتھ خوشی سے مل رہے ہیں. جب سارے فارغ ہو کے جانے لگے، اجازت لی، تو انہوں نے کہا کہ کل صبح آپ آ جانا، میری بیٹی روحیہ کی نماز جنازہ ہے. لوگ مبہوت ہو گئے. حسن البنا لکھتے ہیں
کہ ہم حیران ہو گئے. ہم نے کہا وہ کب فوت ہوئی ہیں؟ 11 سال بعد اللہ نے ان کو بیٹی دی تھی، روحیہ اس کا نام رکھا. جب وہ درس دیتے تھے تو وہ دائیں طرف بیٹھتی تھی، اور جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچی تو وہ پردے میں چلی گئی. این جوانی میں فوت ہوئی. کہا یہ کب فوت ہوئی ہے؟ آج مغرب کے وقت. کہا تو آپ نے بتا دیا تو ہم کسی اور ساتھی کے گھر سے جلوس نکال لیتے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سرکار کا میلاد ہو، اب ہمارا غم اور حزن بھی کم ہو گیا ہے، حضور کا میلاد بھی منا لیا ہے، اب اللہ ہمیں صبر بھی دے گا. اور اعلیٰ حضرت نے اسی کو تو فرمایا تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا. ہمیں فتوے سننے کو بڑے ملتے ہیں. یہ دیکھو جی نعت پڑھتے ہیں، یہ بدعت ہے. نعت پڑھتے ہیں بدعت ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اس بریلویوں نے شروع کی. اب جس کا مطالعہ نہیں وہ تو چپ ہو جائے گا، کیا کرے گا. صرف مسند امام احمد کے اندر 15 مرتبہ نعت کا لفظ آیا. 15 مرتبہ. 14 مرتبہ حضور کی صفت و ثنا کے سلسلے میں، حضور کی ثناخوانی کے سلسلے میں استعمال ہو. ایک آدھ مرتبہ کسی اور حوالے سے آیا. 14 مرتبہ مسند امام احمد کے اندر. شمائل ترمذی کے اندر مولا علی مرتضیٰ کرم الکریم نے پہلی نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. ہم نے آپ جیسا نہ پہلے کوئی دیکھا نہ بعد میں کوئی دیکھا. آپ کی مثل نہ پہلے کوئی دیکھا. چلو پہلے کی بات تو ہے، سامنے ہے، دیکھا ہے سب کو، کوئی آپ جیسا نہیں. لیکن بعد کی بات تو وہی کر سکتا نا جس کو سرکار فرمائے باب مدینۃ العلم. باب مدینۃ العلم صاحب ذوالفقار بھی، شامل 5 تن بھی ہیں، شامل 4 یار بھی. نعت بخاری شریف کے اندر آتا ہے. ایک یہودی تھا، اس کا بیٹا سرکار سے محبت کرتا تھا. وہ بیمار ہو گیا. حضور اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے. دیکھا اس کا والد اس کے سرانے کھڑا ہے، تورات پڑھ رہا. حضور نے فرمایا یا یہودیو ہل تجد نعتی، اے یہودی کیا تم میری نعت پاتے ہو فی التورات، تورات کے اندر. یا یہودیو ہل تجد نعتی و وصفی و مخرجی فی التورات، کیا تم تورات کے اندر میری نعت، میری صفتیں اور میری ہجرت کا ذکر پاتے ہو؟ کہنے لگا نہیں. کون انکار کر رہا ہے؟ یہودی. اس کا بیٹا کہتا ہے واللہ واللہ انی اجدو نعتوں کا و صفتوں کا و مخرجوں کا فی التورات. اللہ کی قسم میں تورات کے اندر آپ کی نعت بھی، آپ کی صفت بھی، آپ کی ہجرت کا بیان بھی پاتا ہوں. پھر آگے کہتا ہے انی اشہد لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول. یہ کہتے ہیں نعت کا لفظ ہم نے شروع کیا. حضور پوچھ رہے ہیں تو میری نعت پاتا ہے؟ ہل تجد نعتی و مخرجی وصفی و مخرجی فی التورات. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی ایک تاریخ ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق مددیلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ سارا قرآن نبی کی نعت ہے. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ قرآن میں سورہ توحید میں نے پڑھی ہے، اس میں تو حضور کی نعت نہیں ہے. اس نے کہا سورہ اخلاص پڑھ کے دیکھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں پر تو حضور کی کوئی نعت نہیں ہے. تو نے غور نہیں کیا، تو نے غور نہیں کیا. غور کر. اللہ فرما رہا ہے کل میرے محبوب تم خود فرما دو. یہ کل ہی تو حضور کی نعت ہے. کل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی اللہ خود ہے کس قدر تیری گفتگو پسند. تو
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو ہے یہ بدعت نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے. آپ فرماتی ہے کہ ایک دن حضرت حسان بن ثابت حضور کی نعت پڑھنے لگے. یا رسول اللہ میں دشمنوں کو جواب دینا چاہتا ہوں. حضور میں آگے نعت پڑھنے لگے، روک دیا. وہ پریشان ہو گئے. فرمایا وہ سامنے ممبر پڑا ہے، وہ اٹھا کے لاؤ. ممبر لائے. اس ممبر کے اوپر کہا حسان کھڑے ہو کر ممبر کے اوپر میری نعت پڑھو. صحابہ بیٹھے ہیں، کسی اور کے لیے ممبر نہیں، حضور کے ثناخان کے لیے حضور نے ممبر بچھایا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جو نعت پڑھی وہ کیا تھی؟ وہ میلاد تھا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آج جیسا خوبصورت دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں. یہ ولادت نہیں تو اور کیا ہے، میلاد نہیں تو اور کیا ہے. پھر فرماتے ہیں خلقت مبرعا من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. کانہ کا قد خلقت کما تشاء، اب تو یہ آپ کو ایسے بنایا گیا جیسے آپ کی مرضی. ایک بات اور بھی بتاؤ، یہ جو بدعت کہتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بدعت ہوتی کیا ہے. بدعت کی قسمیں کتنی ہیں ان سے پوچھ لو، ان کو نہیں پتا. بدعت واجبہ کون سا ہے؟ جو بدعت واجب ہے وہ کون سی ہے؟ بدعت مندوب کون سی ہے؟ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے بدعت کا. بدعت حسنہ کون سی ہے، بدعت سیئہ کون سی ہے، اچھی بدعت کون سی ہے، بری بدعت کون سی ہے، نہیں پتہ ہے. میں یہاں پہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، میں آپ کو آج یہ سبق یاد کرا کے جاؤں گا. ان کو بتا دو جو بدعت آپ کے سامنے کہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حضور پردہ فرما چکے ہیں. 500 حفاظ کرام یمامہ میں شہید ہو گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کی تعلیمات کو نقصان نہ پہنچ جائے، کیونکہ قرآن کتابی شکل میں نہیں ہے، سینوں میں محفوظ ہے. حضور نے ترتیب بتائی مکمل، یہ آیت فلاں جگہ لکھو، ساری صورتیں، ساری ترتیب سرکار نے بتا دی، سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا. لیکن جب 500 حفاظ شہید ہوئے، فاروق اعظم پریشان ہو گئے. جا کے عرض کرتے ہیں خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیوں نہ قرآن کو کتابی شکل دے دی جائے، کیوں نہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لکھ دیا جائے. انہوں نے کہا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو رسول اللہ نے نہیں کیا. آپ عرض کرتے ہیں یہ اچھا کام ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھا کام ہے، اس میں بلائی ہے، اس میں قرآن کی حفاظت ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کہتے رہے اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میں آمادہ ہو گیا قرآن کو کتابی شکل دینے میں. اس سے پہلے پتھروں پہ لکھا تھا، اونٹ کے شانے کی ہڈیوں پہ لکھا تھا، کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا. اس کو کتابی شکل دی گئی. کب دی گئی؟ حضور کے زمانے میں نہیں، حضور کے وصال کے بعد. اب کوئی کہے نا اس کو بدعت ہے، فتویٰ لگاؤ نا، کس کس کے اوپر لگے گا؟ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. یہ حضور کی وہ حدیث پڑھتے ہی نہیں ہے جس میں سرکار نے فرمایا بدعت 2 قسم کی ہے. اگر کسی نے دین میں اچھا کام شروع کیا اس کے لیے بھی ثواب ہے، جو کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. فرمایا جو بری بدعت شروع کرے گا، بدعت سیئہ کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگی، جو جس کی اصل اس سے ثابت نہیں ہوگی، اگر وہ شروع کرے گا تو اس کو بھی اس کا عذاب ملے گا، اور بعد میں جب عمل کرنے والے اس پہ عمل کریں گے اس کا عذاب بھی اس کو ملے گا. تو بدعت 2 قسم کی ہے. ذرا اور آگے چلیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، اکیلے پڑھ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ کیوں نہ ان کو ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کا حکم دے دوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی قرأت کو سرکار سنتے تھے، حضور نے پسند فرمایا تھا اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تم قرآن پڑھ رہے تھے، اللہ نے تجھے اللہ نے داؤدی دیا ہے، میں سن رہا تھا.
اور پھر تم نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، کیونکہ ان کا گھوڑا بھی دیکھنے لگا، فرشتے اوپر سے آ گئے سننے کے لیے، اور وہ تڑپ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کیا معلوم تھا صاحب قرآن میرا قرآن سن رہے تھے، میں تو سرنات پڑھتا۔ انہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ تراویح پڑھا، انہوں نے تراویح کی نماز باجماعت پڑھانی شروع کی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں نہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت، اب تراویح کی نماز ہو رہی تھی، دوسرے دن آپ گزرے اور ہمارے نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، اب خود سوچو کتنی اچھی بدعت ہے۔ کروڑوں حفاظ کرام امت مسلمہ میں موجود ہیں، تراویح میں قرآن سنانا ہے، قرآن کی کتنی حفاظت ہو گئی، قرآن پاک کی کتنی اشاعت ہو گئی، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بدعت کی قسمیں کیا ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین کا دور آیا، آپ نے جمعہ کی دوسری اذان شروع کرائی، ان کو کون بدعت ہے تو تراویح پڑھنی چھوڑ دو، کیوں پڑھتے سارے پڑھتے، اب کیا ہے، دور آیا آپ کا، آپ نے جمعہ کی دوسری اذان شروع کی، حضور کے زمانے میں نہیں، یادگار کے زمانے میں نہیں، حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں نہیں، حضرت عثمان ذو النورین نے دوسری اذان شروع کی، پوری امت کا اس پہ اجماع ہے، ہر جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، تو سمجھ آ گیا ہے کہ بدعت کی کون کون سی قسمیں ہیں۔ کچھ بدعت ایسی ہیں جو اچھی ہیں، جس کا فائدہ ہے، جس کا ثواب ملتا ہے۔ اب چونکہ یہ محفل میلاد ہے، ساتھ ساتھ نکات بھی آتے رہیں گے۔ سیرت حلبیہ کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کے میلاد پاک کے تذکرے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، یہ حضور کی داعیہ ہیں، لوگ ان کے خطبے پڑھتے ہیں، اتنی شان ہے۔ حلیمہ سعدیہ جب پہلی بار لینے کے لیے آئی نا سرکار کو 30 سال عمر تھی، 30 سال عمر تھی، پھر حضور کی شادی میں آئی، پھر اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد نبی شریف میں ملاقات کی، جہاں حضور جھک جھک کے جاتے تھے، حضور نے چادر بچھا دی تھی ان کے لیے، صحابہ رشک کرتے تھے، یا سر کون کچھ نصیب تھی آپ جھکے جا رہے ہیں، تمہیں نہیں معلوم میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ، وہ حلیمہ سعدیہ، آپ نے حضور کے بچپن کے واقعات بیان کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ طیبہ میں آ کے آباد ہو گئی، 90 سال سے زیادہ عمر تھی۔ اب صحابہ ان سے پوچھتے تھے ہمیں حضور کی کوئی بچپن کی باتیں بتاؤ، وہ سیرت حلبیہ کے اندر محفوظ ہے۔ کیا سرکار کبھی روئے تھے؟ کہا ہاں، کبھی کبھی جب ہوا کی وجہ سے آپ کا ستر کھل جاتا، آپ فوراً بایاں ہاتھ رکھتے تھے، اور آواز آتی تھوڑی سی رونے کی، میں دوڑتی ہوئی چلی جاتی۔ پھر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک رات تھی، میں سوئی ہوئی تھی سین کے اندر، بچے بھی سوئے تھے، میرے شوہر بھی سوئے تھے، میں اس سے پہلے کچھ چیزیں دیکھ چکی تھی، میں نے احتیاط کرنی شروع کر دی، شک صدر کا واقعہ ہوا، بے شمار ایسے خدشات دل میں اٹھے، کہتی ہے میں بڑی فکر مند رہتی تھی، دائیاں تو دودھ پلاتی ہیں، محبت نہیں کرتی۔ یہ وہ دائیہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی، کہ جو لے کے بھی آئی پھر واپس لے گئی، جس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا پیار کیا۔ فرماتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا کہ سائے دوڑ رہے، درختوں کے سائے دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کہتی میں گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئی، یہ کیا ماجرا ہے، سائے کیوں دوڑ رہے ہیں؟ کہتی ہیں جب دیکھا محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے دیکھا پتہ نہیں کب سے وہ چاند سے کھیل رہے تھے، کب سے چاند سے کھیل رہے تھے، اس لیے سائے دوڑ رہے تھے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایمان لانے میں
بہت سے اور واقعات بھی ہیں جنہوں نے مجھے ترغیب دی. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، آپ بچے تھے، آپ بوڑھے میں تھے، آپ پالنے میں تھے، آپ جدھر آپ کی انگلی جاتی تھی چاند ادھر جاتا تھا، آپ چاند سے کھیلتے تھے. حضور نے فرمایا چاند میرا دل بہلاتا تھا، میں اس کے سجدہ کرنے کی چرچراہٹ بھی سنتا تھا. اس لیے ہم میلاد کا باب لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ سرکار کی بچپن میں کیا شان تھی، حضور کا بچپن کتنا شاندار تھا، حضور کی ولادت کتنی بے مثل تھی. دوسروں کو ایمان کی دعوت دو گے، عیسائی کو کہو گے ایمان کی دعوت دیتا ہوں، اور وہ پتہ ہے وہ کیا کہے گا میرے نبی نے تو بوڑھے میں کلام کیا. آپ نے میلاد کا باب پڑھا ہوگا تو آپ اس کو بتائیں گے میرے نبی نے 1 دن کی عمر میں کلام کیا ہے. حضور پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا ہے، سجدہ کرتے ہوئے دعا کی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے پھر اور کہا رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے والے کر. حضور کو یہ بھی پتا تھا میری امت ہے، حضور کو یہ بھی پتا تھا میری امت گنہگار بھی ہے. اب جب ان کو ہم کہتے ہیں نا، یہ واقعہ سناتے ہیں، کہتے یار دل نہیں مانتا، دماغ تسلیم نہیں کرتا، 1 دن کا بچہ سجدہ کرے، دعا مانگے، مت ماری گئی ان کی. ہم بچے کی بات کون سی کر رہے ہیں؟ ہم عام بچے کی بات کرتے ہیں. ہم تو اس بچے کی بات کرتے ہیں کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، جس کا اعلان ہے میں اس وقت بھی اللہ کے یہاں نبی ہو چکا تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر کھودا جا رہا تھا. آپ کی نبوت بشریت کی محتاج نہیں ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میں اس وقت اللہ کے یہاں نبی ہو چکا تھا جب ابھی خمیر گوندا جا رہا تھا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. میں سعودی عرب گیا عمرے کے لیے، پہلے بھی شاید آپ کو یاد ہو، میں سنایا ہوگا. تو وہاں پر ایک عربی وہ پجارو لے کے آیا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا ما اسمو کا یا اخی، بھائی تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا اسمی عبداللہ سعدونی، میرا نام عبداللہ سعدونی ہے. میں نے اسے کہا انت من قبیلہ بنی سعد، تو قبیلہ بنی سعد سے ہے، تو علیمہ سعدیہ کے خاندان سے ہے؟ کہنے لگا ہاں. آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں نے کہا سعدونی لکھتے وہی ہے علیمہ سعدیہ کے نسبت والے. اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا تجھے معلوم ہے سرکار نے جو کلام فرمائے ہیں بچپن میں؟ کہنے لگا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا ہے، قرآن کے اندر ہے، ہمیں تو نہیں معلوم رسول اللہ نے کوئی بچپن میں کلام کیا. میں نے کہا پھر بیکی شریف مل جائے گی؟ کہنے لگا ادھر لائبریری میں پڑھی ہے. میں نے کہا بیکی شریف دیکھو جا کے، باب الرضاعت دیکھو، دودھ پلانے والا باپ. علیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب 2 سال حضور کی عمر پوری ہوئی تو سرکار نے دودھ چھوڑا تو کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر ہو کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وہ کہنے لگا یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو میں نے کہا قرآن قدیم ہے یا حدث ہے؟ کہنے لگا حدث مانو تو کافر ہو جاؤں گا، قرآن تو قدیم ہے. میں نے کہا اللہ کو پتا تھا میرا نبی زلفیں کھولے گا، میں کہوں گا بعد میں وہ بندہ گیا لائبریری میں، بیکی شریف نکالی. اس کے بعد جب اس کو یہ حدیث ملی پھر اس کے بعد مجھے اس نے سامان نہیں اٹھانے دیا، مجھے سامان نہیں اٹھانے دیا. اب یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے. سیرت حلبیہ کے اندر آتا ہے کہ حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سجدہ کیا، امت کو یاد کیا. رواج تھا رات کو کوئی بچہ پیدا اس کو دیکھتے نہیں تھے، ایک سوراخ دار برتن ہوتا تھا بڑا، اس کے اوپر رکھ دیتے تھے، اس کو ڈھک دیتے تھے. صبح جب روشنی ہو جاتی تھی اس وقت اس کو دیکھتے. آپ صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، بھی اندھیرا تھا، آپ سجدے سے فارغ ہوئے، کیا شان تھی آپ کی؟ غسل دیا ہوا، سرما لگا ہوا، کنگھی کی ہوئی، یہ شان ہے. سرکار جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب انہوں نے برتن رکھ دیا. سیرت حلبیہ میں آتے ہیں برتن رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد زور کی آواز آئی، برتن 2 ٹکڑے ہو گیا. اس وقت حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہے، وہ کہتی ہے اے آمنہ تجھے مبارک ہو، توہمات کو ختم کرنے والا دنیا میں جلوہ گر ہو گیا. ابو جہل پوچھتا تھا
حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہو گیا تجھے، کیا دیکھا ہے تو نے جو اتنا جلدی ایمان لے آئی؟ تو فرماتی ہیں اے عمر بن حشام، جب میں نے دیکھا ہے تو دیکھ لیتا تو پھر تجھے پتہ چلتا محمد کی شان کیا ہے، کس طرح نور نکلا، کس طرح ستارے آسمان کے قریب سے اتر کے قریب آگے زمین کے۔ یہ دیکھیں نا ہم کتنی روشنی کرتے ہیں، اس وقت پاور ہاؤس نہیں تھے، بجلی نہیں تھی، اللہ نے ستاروں کو حکم کیا جاؤ جاؤ زمین کے قریب ہو جاؤ، ہر گوشہ روشن کر دو، میرا محبوب آنے والا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عثمان بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے کہ ستارے اتنے قریب آئے ہوئے تھے کہ ہم نے سوچا کعبے کی چھت کے قریب تک آ گئے تھے، ہم نے سوچا ہمارے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ہم اندر چلے گئے کمرے کے اندر۔ اللہ نے اتنی لائٹنگ کی، ہم ساری دنیا والے بھی مل کے کریں نا لائٹنگ اتنی نہیں کر سکتے، فتویٰ لگ جاتا ہے، وہ یار فضول خرچی کرتے ہو، اس سے بچیوں کی شادی کر دو، اس سے کسی غریب بیوہ کی مدد کر دو۔ ہاں ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا۔ کعبۃ اللہ کا غلاف پاکستانی 70 کروڑ کا بنا ہے اس دفعہ، 70 کروڑ، سونا بھی لگا ہے، سونے کی تاریں لگی ہیں، 70 کروڑ کا۔ اور جو محکمہ ہے، اور جو اس کا شعبہ ہے جس میں یہ تیار ہوتا ہے فیکٹری میں، پورا سال بے شمار ملازمین ہیں، اس کی بجلی، اس کا خرچہ یہ خربوں میں بنتا ہے۔ اب ہم بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ ضرورت ہے کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھانے کی، یار وہ پیسے دے دو یتیموں کو، غریبوں کو، بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی، کہہ سکتے ہیں نا۔ کعبہ کی عظمت کے لیے اگر اتنا خرچ کیا جائے، فتویٰ نہ دیا جائے اور کعبے کے لیے کوئی خرچ کرے تو اس کو بیماری کے علاوہ کیا کہیں گے؟ کعبے کی عظمت کے لیے ہم نہیں، ہم سنی ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کعبے کو دیکھ کر، کعبے کی عظمت کو دیکھ کر، کعبے کی رونق کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ۔ اللہ نے ان کبوتروں کی نسل بھی باقی رکھی ہوئی ہے کہ جنہوں نے میرے سرکار کا پہرا دیا تھا۔ آج بھی سارے عرب والوں کو معلوم ہے کوئی ان کا شکار نہیں کرتا، اگر کوئی شکار کر لے آگ اس پہ اثر نہیں کرتی، نہ وہ کبوتر گلتا ہے نہ اس کو بھون سکتے ہیں۔ سرکار سے وفا کی ان کبوتروں نے، انڈے دیے، وہاں جا کے بیٹھ گئی، آج اس کی نسل دیکھو مدینہ طیبہ میں بھی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے وقت اتنی شان ظاہر ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے چرچے کرا دیے ہر طرف۔ میں حیران ہوتا ہوں جب کتابوں میں پڑھتا ہوں اللہ نے کتنا اہتمام کیا اپنے حبیب کی آمد کے لیے، حضور کے میلاد کے لیے۔ پہلے نبیوں سے بھی ساتھ لیا، ایک مثال وہ تھا جو روحوں سے لیا گیا، سب کو جمع کیا، کافر مشرک سب، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، یہ کس نے کہا تھا قالوا بلا؟ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے فرمایا امرت بذلک وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یہ سرکار فرماتے ہیں، قرآن کی آیت۔ حضور نبی پاک سے بلا کا تھا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ پوچھا لفظ بربکم، میرا دل چاہا میں کھڑا ہو کے عرض کروں، سرکار نے اشارہ کیا بیٹھے رہے۔ حضور نے سب سے پہلے جواب دیا اور پھر سب نے حضور کے جواب کے بعد جواب دیا۔ اور دوسرا
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا. یہ آیات آپ ضرور پڑھیں، اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں. نماز کا ذکر نہیں، روزے کا نہیں، سب حضور کے میلاد کی بات ہے. نبیوں سے میثاق لیا اللہ پاک. میثاق ہوتا ہے جس کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے، وہ سکہ لکھتے ہیں نا کچہری میں، وہ اللہ نے لیا. جب میرا رسول آ جائے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا ہے، نصرت کا سامان بھی کرنا ہے. اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا. سارے نبیوں نے ڈیوٹیاں دی ہیں. کوئی کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے، کوئی مسجد اقصیٰ بنا رہا ہے، کوئی نمازیں معاف کرا رہا ہے. یہ سارے نصرت کے سامان تھے اور اتنے چرچے کرائے ہیں اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام سے. ان کی امتوں کو خبر تھی. ابن عساکر نے لکھا ہے کہ کعب الاحبار یہ حضور پہ ایمان لانے والے تھے. پوچھا ان سے، ابن عساکر کہتے ہیں میں نے کعب الاحبار سے پوچھا، ان کا میرے والد تورات کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے 2 اوراق تاق کے اندر رکھ کے ان کو بند کیا، اوپر لپائی کر دی اور کہا ان کو کھولنا نہیں، ان کو میری زندگی میں نہیں کھولنا. وہ کہتے ہیں مجھے بڑا تجسس تھا ان اوراق کے اندر کیا ہے جو چھپا کے رکھا ہے. کہتے ہیں انتقال ہو گیا ان کا. میں گیا تدفین سے فارغ ہو گیا، میں فوراً وہ تاق کھولا اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ لکھا ہے محمد الرسول اللہ لا نبی بعدہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں. مولدہ بمکہ و ہجرتہ طیبہ، ان کی جائے ولادت مکہ ہے اور ان کی جو ہجرت ہے وہ مدینہ طیبہ. ان اوراق کے اندر لکھا حضور نبی پاک سے چرچے اتنے دور دور تک ہوئے. غسانی بادشاہ نے خواب دیکھا، گھبرا گیا، اپنے نائب کو بلایا، عبد المسیح اس کا نام تھا، کہ جاؤ یار صدی رحم کے پاس، اس کو خواب بھی بتاؤ. وہ خواب بھی خود بتاتا ہے، تعبیر بھی خود بتاتا ہے. وہ چلا گیا، اس کے پاس گیا. اس نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے. اس نے دیکھا ہے عربی اونٹ آئے، گھوڑ سوار آئے، دجلہ پار کیا اور پھر سارے شہر میں پھیل گئے اور وہ جو محل تھا ہلنے لگ گیا. یہی خواب ہے. کہا نبی آخر الزمان کے ظہور کی علامت ہے. وہ دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، اس سارے علاقے پہ ان کا قبضہ ہوگا، سارے ان کے زیر نگی ہوں گے. پر سرکار نے خود بھی فرمایا تھا اے میرے صحابہ، کیسر و کسرا ہلاک ہوگا، اس کے بعد کسرا نہیں ہوگا، کیسر ہلاک ہوگا، اس کے بعد کیسر نہیں ہوگا، اور ان کے خزانے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرو. اور دیکھ لو، دنیا نے دیکھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے وقت بحیرہ صحابہ خشک ہو گیا. 14 کنگرے جب گرے نا، ان کا حساب لگاؤ یہ کیا ہے. کہا تمہارے 14 بادشاہ ہوں گے، 14 بادشاہ ہوں گے، اس کے بعد ختم، ہماری بادشاہ ختم. اس نے حساب لگایا اگر 100 سال بھی ہوئے تو 1400 سال ہے بڑی بات ہے. 100 سال تو عام عمریں تھی. کہا 100 سال 14 سال. لیکن کتنا جلدی یہ سلسلہ ختم ہوا. حضرت عثمان ذو النورین کے دور میں آخری بادشاہ ان کا ختم ہو گیا، بادشاہ ختم ہو گیا. تھوڑے سے عرصے کہتے وہ 1400 سال کا حساب لگا رہے. آج بھی اس مال کی مرمت کرتے ہیں، پھر دراڑیں پڑ جاتے ہیں. اتنا مضبوط بنایا تھا، اتنا مضبوط بنیادیں، اتنی مضبوط سارا، لیکن دراڑیں پڑ گئی. آج بھی جب مرمت کرتے ہیں پھر دراڑیں پڑ گئی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ صحابہ خشک ہو گئے. دونوں طرف لوگ رہتے تھے، ان کی معاش وابستہ تھی، پورا روزگار وابستہ تھا، بستیاں کی بستیاں. راتوں رات خشک ہو گیا. کیا ہوا؟ جا کے پتہ کیا، انہوں نے کہا کہ وہ نبی آخر زمان جلوہ گر ہو گئے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی، کہتے میری 7 یا 8 سال عمر تھی،
ایک یہودی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہا ہے، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، سارے لوگ جمع ہو گئے، جب کوئی خطرہ ہوتا خاص بات ہوتی بلا جاؤ۔ کہا وہ یہودی کہہ رہا تھا طلع نجم، وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، احمد جس کا نام احمد ہے، ولدا بہی ھذہ اللیلہ، آج کی رات اس کی ولادت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا اے یہودیو یہ ستارہ ہے سرخ رنگ کا، جب یہ طلوع ہو جائے گا تو سمجھ لینا نبی آخر زمان جلوہ گر ہو گیا۔ وہ یہودی پکار کے بتا رہا ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہم نے سنا اپنے بڑوں سے کہ حضور کی ولادت کے بعد ایک یہودی آیا، قریش کے دروازے کھٹکھٹا رہا، ہمارے یہاں کوئی بچہ تو پیدا نہیں ہوا، نہیں، دوسرے کا تیسرے کا کرتے کرتے جب پہنچا حضرت عبداللہ کے گھر تو میں کہا ہمارے بچہ پیدا ہوگا، میں دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں دکھا دے گی۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا گیا، یہودی بے ہوش ہو گیا، اس کو چھینٹے دیے گئے، ہوش میں آیا، کہتا ہے قریش والوں خوشیاں مناؤ، نبوت یہودیوں سے ختم ہو کے قریش میں آ گئی ہے، بنی اسرائیل سے ختم ہو کے قریش میں آ گئی ہے، تمہیں مبارک ہو۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو میلاد پاک کا باب ہے، یہ ایسا ہے کہ جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا شان کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دایاں پستان خشک تھا، کبھی کسی کو ادھر سے دودھ نہیں پلایا، حضور کو اس نے بائیں طرف کیا چونکہ دودھ اسی طرف تھا، رضائی بھائی حارث بھی ادھر سے پیتے تھے، حضور نے منہ موڑ لیا، پھر کوشش کی، حضور دائیں طرف کوشش کرتے، آخر کہہ دیا اچھا پی لے، دائیں طرف سے پی لے۔ جیسے ہی حضور نے اپنے لب مبارک لگائے، چھاتی میں دودھ اتر آیا، اس پستان میں دودھ اتر آیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ سرکار نے انصاف کیا، اس نے کوشش کی حلیمہ سعدیہ نے دوسری طرف سے پی لے، لیکن حضور کو پتا تھا یہ میرے رضائی بھائی کا حصہ ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ وہ بچپن کے اندر جو انصاف کیا ہے اس پہ لاکھوں سلام، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ بچپنے میں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انصاف فرماتے تھے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہا تھا، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب آپ تھے، اب چھوٹے تھے، آپ کی ایک رضائی بہن تھی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لے جاتی تھی، وہ لے کے جاتی تھی، وہ دوسروں کو دکھاتی تھی، دیکھو میرا بھائی، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوش شکل ہے، وہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ وہ ساتھ لے کے جاتی، حلیمہ سعدیہ خفا ہوتی، شیمہ کیا کرتی ہو، تم دھوپ میں لے گئی ہو؟ نہیں، میرے قریشی حجازی بھائی کو دھوپ نہیں لگتی، بادل سایہ کرتا ہے، جدھر جاتے ادھر بادل سایہ کرتا ہے۔ بکریوں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، کہاں ہم بکریاں آپ کے گر چکر لگاتی رہتی ہیں، ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں، بکریاں ان کے پاؤں چومتی ہیں، جنگل کے شیر آگے حضور کے قدمین مبارک کو چومتے ہیں۔ اس بچپنے میں بچے سارے بھاگ گئے، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی آپ کا بیٹا بھاگا ہوا آتا ہے، شیروں نے گھیر لیا ہے محمد کو، آپ یا محمد آؤ یا محمد آؤ کہتے ہوئی چلی گئی، دیکھا شیر بیٹھے ہوئے، کوئی چوم رہے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، کہا محمد ادھر آ جائے، کہا آپ تشریف لے آئیں، کہا یہ جنگل کے شیر ہیں، درندے ہیں، ان کا کیا اعتبار، کہا جو آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں کہتا آپ کو کیا کہتا۔ حلیمہ سعدیہ کا کل سے نہیں بھیجوں گی، 3 دن نہیں بھیجا، شیر آتے رہے نہیں بھیجا، تیسرے دن ایک بکری اٹھا کے لے گئے، بکری اٹھا کے لے گئے، اب بیٹا دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا شیر ہماری بکری اٹھا کے لے گا، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے آپ نے سن لیا، امی جان میں ساتھ چلتا ہوں، میں ساتھ چلتا ہوں، ساتھ گئے، دیکھا شیر آ گئے، کہا بکری کیوں اٹھائی ہے، انہوں نے کہا 3 دن سے بےتاب تھے، زیارت نہیں کی تھی، آخر ہم نے سوچا بکری چھڑانے تو آئیں گے، بکری بھی واپس کر دی۔ ایک دن ایسے ہوا ڈاکو آ گئے، اب سارے اس چراگاہ میں چراتے تھے، چونکہ آپ کے رضائی بھائی کہتے ہیں کہ محمد جس جگہ قدم رکھتے تھے وہ وادی سرسبز ہو جاتا۔ اب سارے جتنے قبیلے تھے وہاں پر ان سب نے کہا کہ تم بھی اپنی بکریاں یہاں چرایا کرو، تو سارے وہیں پہ چراتے تھے۔ ایک دن ڈاکو آ گئے، اب بڑی بکریاں چلو لے چلتے ہیں، بچے سارے بھاگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، آپ ان کے پاس چلے گئے،
हाँ हो, तुम्हें मरहबा कहता हूँ, तुम मेहमान हो हमारे, जरा ठहरो, मैं तुम्हें दूध दो के देता हूँ, तुम्हारी खिदमत करता हूँ। उनका डाकू हम किसी से कुछ नहीं लेते। वो जरा तलखी से बोले, आप माने ये बात सुन, तुम क्या चाहते हो? काम बकरियां लेने आए हैं, बकरियां चोरी करने आए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता, जितनी बकरियां तुम्हें चाहे मैं यहाँ से साथ खुद लेके तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। अब हजूर की बातों में इतने में लोग लाठियां लेके आ गए, लाठियां लेके आगे घेर लिया। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है, आप मैं देखो, मैंने इनको रोका था, मैंने इनसे बातें की हैं, आपने इनको कुछ नहीं कहा, इनको मारना नहीं है, ये मेरी वजह से रुके, ये मेरे मेहमान हैं। अब सारे हैरान हो गए, छोड़ दिया उनको। उनमें से एक आया हजूर की बारगाह में, मदीना तैयबा में, जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, उसने देखा, पहचान लिया, वही खूबरू चेहरा, वही प्यारी जुल्फें देख के अर्ज करता है, आपको याद है आपने हमें बचपन में मार से बचाया था। हजूर ने फरमाया, उस वक्त दुनिया की सजा से बचाया था, आखिरत की सजा से। ये हजूर का बचपन है, हजूर की अदाएं हैं। हजूर की पड़ोसन पूछती है, हमारे घरों में तेल नहीं है, थोड़ी देर चिराग जलाने की है, हलीमा ये तू कहां से इतना तेल लाई है? सारी रात रोशनियां छिन छिन के तेरी झोंपड़ी से बाहर आती हैं, कहां की रोशनी? कहां की रोशनी? एक गरीबी का बोलबाला है, मेरे घर में फकत नूरे मोहम्मद से उजाला। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां गए, सारे घरों में दूध बांटा जाता था, फिर भी खत्म नहीं होता था। लिमा सादिया की बकरियां चूमती थी आपके कदम, जो बीमार होती थी आपके तलवों से आके मस करती थी, अपने आप को शिफाया हो जाती थी। तो ये हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बचपन है जिसमें आपकी अजमतें जाहिर हुई। आपका लड़कपन पढ़ो, काबतुल्लाह में जब हजर अस्वद नस्ब करने की बारी आई, लड़ाई शुरू हो गई, मैं करूंगा, दूसरा करूंगा, मेरे पास है 10 भाई, मैं करूंगा, हम ज्यादा लड़ाके। आखिर फैसला हुआ, कल सुबह सवेरे जो सबसे पहले फलां दरवाजे से दाखिल होगा, फलां बाप से दाखिल होगा, वो जो फैसला करेगा कबूल। बड़े बड़े सरदार पूरी रात जागते रहे, और जब सुबह हुई सबको ऊँघ आ गई, और जब आँख खोली तो देखा सबसे पहले जो दाखिल हुए हैं वो सादिक और अमीन है। हजूर आए, अब हजूर ने क्या किया, चादर बिछाई, हिजर अस्वद उसके ऊपर रखा, सबको कहा आ जाओ, कोने पकड़। सारे सरदारों को कोने पकड़ाए, अपने दस्ते मुबारक से पत्थर रखा, जब उस जगह पहुंच गया अपने दस्ते मुबारक से उसको लगा दिया। एक आशिक ने कहा कि हजर अस्वद ने भी अपने आप को इसलिए शहीद कराया था ताकि सरकार के दस्ते मुबारक से लगना दे। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्तों ने सजदे किए, जानवरों ने सजदे किए। वो हीरा राहिब कहां से आया? उसका नाम माबा था, वो फारस का रहने वाला था, ईरान था, ईरानी था, वो मजूसी था। अब उसको अपना दीन पसंद नहीं आया, वो एक नसरानियों की इबादतगाह के पास से गुजरता था, ईसाइयों के गिरजे से, उसने कहा इनका दीन अच्छा होगा, उनके पास गया, ईसाई बन गया, छुप गया, उन्होंने छुपा दिया, अपना दीन उसको सिखाया। कुछ दिनों के बाद उसने कहा जी मेरी तिश्नगी दूर नहीं हुई, मेरे अंदर तिश्नगी है, मैं सच्चे दीन की तलाश में हूँ। उनका तुझे हम बसरा भेज देते हैं, वहां भेजेंगे, बड़े बड़े उलमा हैं। माँ बाप को वहां भेज दिया, वहां पहुंचे, वहां पे उन्होंने बड़ी खिदमत की उन ईसाई उलमा की, उन राहिबों की। एक का नाम अस्तफानूस था, एक का नाम बुहीरा राहिब था। अस्तफानूस के बाद बुहीरा राहिब जो था वो उनका सरदार बना, वो इंचार्ज बना उस खानकाह का, जहां पे जाकर काफिले ठहरते थे, क़याम करते थे। वो वहां पे उनको रहने की जगह भी देते, तालाब से पानी भी उनको देते। तो वो माँ बाप वहां पे जाकर ठहर गए। आखिर बहुत खिदमत की, खुश हो गए। बुहीरा राहिब से पूछा क्या आप मुतमईन हैं?
آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، معرفت کے دروازے بند ہیں، نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، جلدی دروازے کھل جائیں گے اور اللہ سے ملا دے گا۔ تو کون ہے؟ پوری تفصیل پوچھی، تڑپ اٹھے، کہا وہ تو کھجوروں والی وادی میں آئیں گے، وہ تو مکہ میں پیدا ہوں گے اور اس کے بعد ہجرت کر کے کھجوروں والی وادی میں آئیں گے۔ حضرت سلمان فارسی جن کا پرانا نام مابا ہے، پاپ پکڑ لے، کہا میں تیار جانے کے لیے، میں جاؤں گا، میں ان کی زیارت کروں گا، میں وہ سچا دین۔ انہوں نے کہا اگر آپ مجھے برابر اطلاع دیتے رہیں تو پھر میں آپ کو بھیج سکوں۔ کہا میں دیتا ہوں۔ مابا وہاں سے چلے، قیدی ہو گئے، انہوں نے آگے بھیج دیا، انہوں نے آگے بھیج دیا، اتنی بار بکے ہیں حضرت سلمان فارسی، کوئی سوچ نہیں سکتا، اتنی بار بکے۔ اور پھر اس نے بتایا تھا بحیرہ راہب نے کہ تمہیں بتاتا ہوں، ہدیہ دو گے قبول کر لیں گے، صدقہ دو گے دوسروں کو کھلا دیں گے۔ ان کے شانوں کے درمیان مور نبوت ہے، اور چہرہ مبارک تو ایسا ہے جو دیکھے اس کو پتہ چلے گا یہ سچے کا چہرہ۔ آئے اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آستانہ عالیہ بنگالی شریف، زندہ باد۔ اب وہ آئے، اس وقت وہ ایک یہودی ایوب نامی تھا، اس کے ملازم تھے، وہ مارتا تھا۔ یہودی عیسائیوں سے نفرت کرتے تھے، وہ نصرانیوں کو سزا دے کے عبادت سمجھتے تھے، مار کھاتے تھے، لیکن اتنے نیک نیت تھے، اتنی دیانت سے کام کرتے تھے، گھر کے فرد بن گئے۔ اس کی ایک بیٹی تھی اروڈیا۔ اب کیا ہوا؟ اب جب پتہ چلا نا، ایک دن آپ کھجور پہ بیٹھے ہوئے تھے، اوپر سے کھجوریں اتارا، کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے، وہ ایوب اور اس کا بھائی نیچے بیٹھے، عجیب ہو گئے یار، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ گئے ہیں، لوگ ان کے متوالے ہو گئے ہیں، جوک تر جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی اس میں محمد سنا، اوپر سے چھلانگ لگا دی، سلمان فارسی رضی اللہ اتنی اونچائی سے چھلانگ لگا دی، ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ذرا مجھے بھی بتاؤ۔ میں کہا تو غلام ہو کر ایسی بات کرتا ہے، تجھے کیا ضرورت ہوئی؟ سزا دی، بڑی سخت سزا دی۔ کہا اچھا سزا تو دی ہے، بتا تو دو۔ کہا چپ کر، تیرا کام نہیں۔ اب انہوں نے معلومات کرنا شروع کر، معلوم ہو گیا۔ ایک دن گئے، اپنی مزدوری کی کھجوریں لے کے پیش کیے، یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، حضور نے تقسیم فرمایا، قبول کی، صحابہ میں تقسیم فرمایا۔ دوسری دفعہ گئے، کھجوریں لے کے، یہ کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے، حضور نے خود بھی تناول فرمائی، صحابہ کو بھی دے دیا۔ اب وہ ایمان لے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں غلام ہوں، حضور نے ان سے مقاطع کرو، ان سے پوچھو کیا چاہتے ہیں؟ کہا جی بڑی سخت شرطیں رکھتے ہیں۔ کہا نہیں پوچھو، جاؤ۔ وہاں گئے، اس نے کہا جی دو شرطیں، پہلی شرط تو یہ ہے کہ سونا 1.25 کلو ہو چاہیے، وہ کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں، پہلی شرط۔ دوسری یہ کہ کھجوروں کے 100 درخت لگاؤ، وہ جوان ہوں اور وہ سارے کے سارے پھل دیں، جب وہ پھل دیں گے تو آزاد۔ اب پریشان ہو گئے، یہ دونوں شرطیں میں، کھجور کا درخت بڑی مدت بعد پھل دیتا ہے۔ آئے حضور کی بات کہا میں، اچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ نے بڑی سخت، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں ایک بندہ آیا، اس نے چھوٹا سا سونے کا انڈے کے برابر چھوٹا انڈا جو ہے اس کے برابر لا کے سونا دیا۔ میں وہ فارسی غلام کدھر ہے؟ حضور نے سلمان نام رکھا تھا، ماں باپ کا نام حضور نے رکھا تھا سلمان، اور یہ سلمان وہ ہیں کہ جن کو سرکار نے کہا تھا سلمان اہل بیت، سلمان میرے اہل بیت ہیں۔ یہ سادات کی سنت ہے، جو ان کی سچی غلامی کرتا ہے نا، یہ اس کو اپنے اہل بیت میں سمجھتے ہیں۔ جب خندق کھود رہے تھے نا، تو مہاجر صحابہ کہہ دیے ہمارے اب میں سے ہیں، اور جو وہاں کے انصاری صحابہ کرام تھے وہ کہتے تھے سلمان ہمارے ہیں۔ حضور نے فرمایا سلیمان والا بیت، سلمان تو میرے اہل بیت ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری وہ انڈا لے کے گئے۔ اب اس کی بیٹی روڈیا وہ ترازو لے کے آ گئی، اس نے رکھا،
देखा अंडा भारी हो गया, उसने वो मुझसे गलती होगी, ये मैंने बाट से ही नहीं रखे, दूसरा रखा फिर भारी हो गया, करते करते बाप भी देख रहा है, सारे देख रहे हैं, भारी तो हो गया। बाप ने बेटी परेशान किया, वो नहीं चाहती थी कि आप यहाँ से चले जाएं, ऐसा वफादार मुलाजिम नहीं मिलता। 80 बरस उम्र थी आपकी जब ईमान लाए थे, और फिर सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु हजूर के पास गए, हजूर ने फरमाया गुठलियां जमा और सुखियां खजूरा उगा जाए। सलमान गड़े तैयार किए, आप साहबा को लेके जाते हैं, 300 दरख्त लगाए खजूर के, आज भी वो बाग मौजूद है, इन जालिमों ने कटा दिया फिर भी खजूरें लगती। जो इस्लाम के शायर थे ना, जो हुजूर के मौजूद थे, इन जालिमों ने उनको नुकसान पहुंचाया, तो वो लगाए हुजूर ने, रातों रात बड़े हो गए और फल देने लगे। सलमान इतना जल्द आके देख लो, देखा तो फल लगे हुए, अब था यहूदी गिनने लग गया, देखा तो 300 से एक कम था, 299 थे, एक छोटा रह गया, उसने कहा एक कम है अभी। सलमान फारसी परेशान हो हुजूर की बात का गया, सुना 299 तो फल देने लगे, एक छोटा रह गया। फारूक आज़म 10 बस्तास कहते हैं, सुना आपके मुबारक पेशानी पे सीना आया, ये दरख्त मैंने लगा दिया। मैंने कहा सरकार इतनी भी शक्कत फरमा रहे हैं, ये मैंने लगाया था। हुजूर मुस्कुराए, कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। हुजूर गए, ये है मुजस्सम नूर, सरकार गए उसको उखाड़ा, अब नूर की ताकत थी। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा लगाया, यहूदी की आंखें फटी की फटी रह गई, दरख्त पड़ा, उसने फल, उसको फल लगा, यहूदी मजबूर हो गया, सलमान फारसी आजाद। ये वो सलमान फारसी हैं, सरकार ने उनको कहा था सलमान छोटा सा लश्कर होगा, सलमान उसका सरबराह होगा, कसरे अबियत के ऊपर खड़े होकर सलमान आजान देगा। ईरान में है कसरे अबियत, अजान देगा और कसरे अबियत फतह हो जाएगा। 300 बरस उम्र थी सलमान फारसी, लड़ाई हुई बड़ी सख्त, बहुत से साहबा जख्मी हो गए, मुजाहिदीन जख्मी हो गए। अब उन्होंने कहा मुट्ठी भर लश्कर रह गया, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पूछा दिन कौन सा है, कहा जुमा का दिन है, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा जी इसमें शुक्र की कौन सी बात है, हमने कहा हम जख्मी हो गए, हमारे इतने बंदे शहीद हो गए, आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपने फरमाया, सरकार ने फरमाया था मुट्ठी भर लश्कर होगा, सलमान उसका सरदार होगा, जुमा का दिन होगा, सलमान कसरे अबियत को फतह करेगा, दरवाजे को गिराएगा, छत पे अजान कहेगा, सारे हथियार डाल देगा। सलमान फारसी की 300 साल उम्र थी, जाकर दरवाजे को धक्का दिया और गिराया और दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, जब कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नेज़ों वालों के नेज़े छूट गए, तलवारों वालों की तलवारें गिर गई। और जब सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा जाता ना जरा अपना तारफ कराए, तो कहते थे सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम, सलमान इस्लाम का बेटा है, इस्लाम का बेटा है, इस्लाम का बेटा, ये मेरा तारफ है। ना राजा ना चौधरी कुछ नहीं, कहा मेरा ये तारफ है। और यही मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जो मोहब्बत करता है सरकार के साथ, फिर उम्मत उसके साथ मोहब्बत करती है। वो कमार का बेटा हो, वो तरखान का बेटा हो, वो लोहार का बेटा हो, वो गाजी और शहीद बन जाता है जो सरकार की मोहब्बत में जान देता। आप बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं और बड़ी आला निस्बत वाले लोग हैं। हमें हकीकत बात यह है, पता नहीं है अपने औलिया इकराम की सीरतों का, उनके कारनामों का। आपके बड़े क्यों बंगाली शरीफ मुरीद हुए थे? जानते हैं ये कौन है? शाह हमदान कौन थे? आपके वालिद ग्रामी हमदान के हाकम थे, हुकूमत को ठोकर मार दी, फक्र इख्तियार किया। और शाह हमदान ये वो हस्ती हैं, पूरी दुनिया का सफर किया, हुजूर गौसे पाक के बाद सबसे ज्यादा करामात इनकी है। और उसके बाद ये रूस की 12 रियासतें आपकी तबलीग से मुसलमान हुई हैं, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, ये सारी की सारी। ये कश्मीर के अंदर आपने इस्लाम फैलाया है। अल्लामा इकबाल ने कहा है ये बानी कश्मीर हैं, सैयदुस सादात सालारे अजम, दस्ते उमामा तकदीर उमम,
آپ سید السادات ہیں، سادات کے سردار ہیں، آپ کا دستے مبارک امتوں کی تقدیر سنوارنے والا ہے، وہ شاہ ہمدان یہاں آئے، کشمیر میں اسلام پھیلایا، کلکت، بلتستان، ہزارہ، پکھلی، جاپان میں ہر جگہ۔ یہ جو آج آپ دیکھیں نا ترقہ بابا، وہ ساری پہاڑی، اتنے بڑے پہاڑ ہیں، بغیر آکسیجن کے ان پہاڑوں سے گزر کوئی نہیں سکتا۔ آپ اپنی روحانیت کی طاقت سے جاتے بھی تھے، آتے بھی تھے۔ اور آپ جب یہاں پہ آئے تھے 400 اپنے مریدین کو لائے تھے، ہر مرید اللہ کا کامل ولی تھا اور ہنر کوئی نہ کوئی جانتا تھا۔ یہاں ڈوگروں کی حکومت تھی، آپ جس کو مسلمان بناتے کہتے اس کو قالین بافی سکھا دو، جس کو مسلمان کرتے کہتے اس کو لکڑی کا کام سکھا دو۔ آپ نے ہنر سکھایا، کلا دوزی کا، کلا بنانے کا، چھانے بنانے کا، یہ سارے ہنر کشمیر کے اندر شاہ ہمدان کے مریدین نے سکھائے ہیں تاکہ وہ جو ہے ان کو کوئی بعد میں پریشان نہ کر سکے۔ آج دیکھ لو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، کشمیری خوشحال ہیں، انگریز آتے ہیں ان کی بالکونیوں سے ان کی چیزیں ہزاروں لاکھوں میں خرید کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کی نگاہ کا کمال تھا۔ وہاں اتنی کرامات آپ سے ظاہر ہوئی ہے، صرف ایک دن آپ کی کرامت دیکھ کر وہ ہندو تھا، کہتا گائے کے پیٹ میں کیا ہے؟ ہم نے تو بتا، کہتا بچہ ہے، سفید رنگ کا ہے۔ آپ میں نہیں، کالے رنگ کا ہے۔ کہتا نہیں، سفید کا ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، گائے نے بچہ دیا، آپ کی بات پوری ہو گئی۔ سارے ہندو مسلمان ہو گئے، 12 من لکڑی، جہاں پہ وہ لکڑی ڈالتے ہیں زرناد اس کو کہتے ہیں، وہ سب جمع کیا گیا، جب تولا تو 12 من تھا۔ اب کتنے ہندو ہوں گے جو مسلمان ہوئے؟ یہ ایک کرامت دیکھتا۔ اور پھر آپ کے لیے بلد کے بادشاہ نے گھوڑا گرم کرایا، 40 دن تک آپ نے اس کو رکھا۔ جب سرخ ہو گیا نا پورا، کہنے لگا آپ آ جائیں۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، اس کے اوپر بیٹھ کے گھوڑا وہ لوہے کا تھا، چلنا شروع ہو گیا۔ جب پورا چکر لگا کے اس کے پاس آیا نا، بادشاہ کے پاس، شہاب الدین کے پاس، تو جھک کے آپ کے قدم چومے اور آپ سے معافی مانگی۔ اس طرح آپ نے اسلام پھیلایا۔ اور اپنی قبر مبارک جو تھی وہ روس کے اندر بنائی، کولاب کے اندر، تاجکستان کے اندر۔ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جب نواز شریف صاحب گئے، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ نہیں ہیں، یہاں کے بادشاہ یہ ہیں۔ نوٹ کے اوپر ان کی تصویر، دوسری طرف مقبرے کی تصویر ہے شاہ ہمدان کے۔ آپ پکھلی میں آپ کا وصال ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کی میت لے کے، پہلے انہوں نے کہا پکھلی کے حکم میں دفن کروں گا، میں وہاں گیا، وہ مقام بھی دیکھ گیا، بڑا خوبصورت مقام ہے، لوگوں نے وہ جگہ محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے حکم دیا اپنے مرید کو، سید قوام الدین کو، یہ جھگڑا کریں گے، آپ کہنا تابوت اٹھا لو، جو اٹھا لے گا وہ لے جائے۔ پکھلی والا حکم کہتا ہے میرے سپاہی زیادہ میں لے جاؤں گا، ہزارہ کا حکم کہتا ہے میرے سپاہی زیادہ میں لے جاؤں گا، کہا اٹھا لو، زور لگایا، نہیں اٹھا سکے، ہلا بھی نہیں۔ اب سید قوام الدین کہتے ہیں مجھے حکم تھا، آپ نے قبر بھی بنائی ہوئی ہے، مقبرہ آپ کا تیار ہے، روس میں لے کے جانا۔ آپ اس انداز سے لے کر گئے، اکیلے اٹھایا اور کعبہ کی طرف جو ہے وہ پشت نہیں کی۔ خوشبوئیں آتی تھی 5 مہینے 29 دن، صرف ہماری کتابوں نہیں، انگریزوں کی کتابوں میں لکھا ہے، مستشرقین ان کو کہتے ہیں، یورپ کے جو مصنفین ہیں انہوں نے لکھا ہے 5 مہینے 29 دن، یعنی 6 مہینے میں وہ جسد اقدس وہاں پہنچا۔ گلاب کی خوشبوئیں آتی تھی، لوگ کلمہ پڑھتے تھے، غسل کرتے تھے اور جنازہ پڑھتے تھے۔ شاہ ہمدان وہ ہستی ہیں، یہ ان کی اولاد پاک ہے۔ دندہ شاہ بلاول میں گیا ہوں، وہاں پر شاہ بلاول رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، شیر شاہ سوری آیا علاقے کو فتح کرنے کے لیے، ایک جگہ ٹھہرا آ کے، جدھر دیکھتا ہے پانی کی دیواریں بن گئی اور اوپر دیکھتا ہے کوئی شیر نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک بزرگ ہے، ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں آتا۔ کہا مجھے پتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی، جا کے میری درخواست پہنچاؤ۔ شاہ بلاول آتے ہیں اوپر سے، کہا میں اسلام کے لیے نکلا ہوں، اسلام کی خدمت کے لیے نکلا ہوں، مجھے جا فرمایا ہماری میزبانی قبول کرو، ہمیں اطلاع تو کی ہوتی۔ کہا غلطی ہو گئی۔ شیر شاہ سوری نے اپنی بیٹی ان کے عقد میں دی ہے، اپنی بیٹی شاہ بلاول کے عقد میں دی ہے، دندہ شاہ بلاول میں ان کی قبر ہے۔ یہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں۔ اور پھر دیکھیں نسل در نسل، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ان کی شانیں ظاہر ہوتی ہیں۔
پھر سید امام علی شاہ جی رحمت اللہ علیہ، کتنی بڑی شان ہے. اب دیکھیں آج بھی جو بلوچ رجمنٹ ہے 24 بلوچ، وہ پیروں والی رجمنٹ کہلاتی ہے. بزرگوں سے پوچھتے ہیں. ابھی جو آپ کا چیف بنا ہے یہ بھی بلوچ رجمنٹ کا ہے، اسی بلوچ رجمنٹ